بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سب کی جائز حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شدید کے شر، حاسد کے حسد سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی انسان سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کون سی ایسی علامات یا ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے اندر تو بڑی مشہور ہیں لیکن در حقیقت وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی یا راضی ہونے کی نشانیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ان سے فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، اور تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہ کریں گے کہ آج کے دور میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، جس شخص کے پاس دنیاوی سہولتیں بہت زیادہ ہیں، امیر ہے، مال و دولت ہے، اچھا کاروبار ہے، یا پھر بہت زیادہ اس کے پاس زمین جائیداد ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس سے اللہ بڑا راضی ہے، اس کو اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں غریب آدمی ہے، ملازمت اس کے پاس نہیں ہے، نوکری اس کے پاس نہیں ہے، کوئی ذاتی کاروبار بھی نہیں ہے، فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بیچارہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اسلامی نقطہ نظر سے یہ چیز بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ نہ تو کسی کا مالدار ہونا اس بات کی علامت نشانی ہے کہ اس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہیں، اور نہ ہی کسی کا غریب ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک آزمائش کے طور کے اوپر کہ اللہ رب العزت کن کن چیزوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ وہ دو طریقے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آپ بھی سورۃ الفجر کے اندر اگر دیکھیں گے 30ویں پارے کے اندر تو آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 آیت نمبر 16 ان میں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عزت دے کر، نعمت دے کر، ان کو فراوانی دے کر بھی آزماتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر رزق کی تنگی کے ساتھ بھی آزماتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر فلاں شخص کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو اس سے اللہ رب العزت راضی ہیں اس لیے اس کے پاس مال و دولت ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کا معیار اور ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ جن لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، ان لوگوں کی محبت آسمان والوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی محبت زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ ایک اور نشانی میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں جو مختلف مفسرین کرام نے جس کو ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، یعنی وہ پہلے سے زیادہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے اور بار بار ملتی ہے، اور ہر دفعہ آپ کو دعا میں بڑا مزہ اور سکون ملتا ہے، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ بار بار اپنے رب سے دعا کریں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کی نشانی ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان خود کو راضی برضا محسوس کرنے لگ جاتا ہے، کوئی خوشی ہو یا غم ہو، انعام ہو یا سزا ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، انسان سب حالات کو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ برداشت کرنے لگتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ زمانے کی سختیاں اس بندے کو کچھ بھی نہیں کہتی، زمانے کی آسانیاں اس بندے کو کچھ نہیں کہتی، وہ دونوں حالات میں اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اپنے رب کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ دکھ ہوں، غمیاں ہوں، کچھ بھی ہو جائے وہ ان کے اوپر واویلا نہیں کرتا، اس کا اندر بڑا ہی پرسکون رہتا ہے۔ اور گھر کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر سکون ہے، محبت ہے، اور یہ سکون اور محبت نہ تو عارضی ہے اور نہ ہی کوئی دکھلاوے کا ہے، بلکہ بالکل اندر سے سب کے دلوں کے اندر سکون اور محبت ہے، دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ان گھر والوں سے اللہ رب العزت راضی ہیں۔ اسی طرح آپ کو صدقہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، بار بار آپ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کے دروازے پر سوالی آتا ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ بھی اللہ کی رضا کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں اگر نیک اعمال ہو رہے ہیں، گھر کے سارے افراد نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جب رمضان آ جائے تو سب روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی وہ دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں پھیلاتے، تو ناظرین اکرام یہ بھی اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر غور آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی، نماز کی توفیق نہیں مل رہی، دعا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، گھر کے اندر بلا وجہ کا ماحول، تناؤ کا ماحول ہے، اور لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، رزق کے اندر بہت ہی زیادہ کمی نظر آتی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے کسی بھی وجہ سے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو ناراض کر رکھا ہے۔ اسی لیے تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے حالات درست نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیں، ایک تو اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی ایسی علامات جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں،
اور اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی علامات جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، ان دونوں میں سے آپ دیکھیے کون سی موجود ہیں کون سی نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی نشانیاں موجود ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور زیادہ نیک اعمال میں جڑ جائیے، اور اگر اللہ رب العزت کی ناراضی کی نشانیاں موجود ہیں تو پھر سب اجتماعی طور کے اوپر اللہ رب العزت سے توبہ کیجیے اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیے جو اللہ رب العزت کی رضا کے اعمال ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔